رمضان المبارک کے اندر ہم اپنی نئی دینی زندگی کیسے شروع کر سکتے ہیں اور ہم نیکیوں کے قریب کیسے رہ سکتے ہیں اور گناہوں سے دور ہم کیسے ہو سکتے ہیں، غفلتوں سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ چند پوائنٹس میں نے کل بیان کیے تھے، ان کو بھی میں دہرا دیتا ہوں۔ کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے لیے مہلت ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہے، ہم اس رمضان میں اپنی نئی دینی زندگی شروع کریں، جو وقت ہم نے برباد کیا ہے اس وقت کا ہم ازالہ کریں، جو ہم گناہوں کے قریب ہیں ہم گناہوں سے دور ہوں اور ہم نیکیوں کے قریب ہوں اور ہم اللہ رب العزت کو منائیں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، اس کی رضا میں راضی رہیں۔ تو رمضان المبارک اس کے لیے بہترین وقت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے، اور یہ نعمت ملی بھی اسی لیے ہے کہ ہم رمضان المبارک کو پا کر ہم بدل جائیں۔ رمضان میں اللہ ہم سے حلال چھڑواتا ہے، تو دراصل یہ ہماری پریکٹس ہو رہی ہے کہ جس طرح ہم نے اللہ کے کہنے پر حلال چھوڑا ہے، اسی طرح ہم اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں۔ جب ہم اس خالق کا کہنا مان کے حلال بھی چھوڑ رہے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، ہماری زوجہ ہے جس کے قریب جانے کی اجازت ہمیں اخلاق، سماج، شریعت، قانون سب کچھ دیتا ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے رمضان میں اس سے رکتے ہیں، تو اسی طرح بدرجہ اولیٰ جو چیزیں اس خالق کو نہیں پسند ان سے بھی ہمیں رکنا چاہیے، اور رمضان اس کے لیے بہترین وقت ہے، ہم اس کی مشق کر سکتے ہیں، اور پھر رمضان المبارک کے بعد ہم بقیہ 11 مہینوں پہ بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک یہ مہینہ وقت ضائع کرنے والا مہینہ نہیں ہے، یہ غفلتوں میں رہنے والا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے اندر آپ اپنا وقت بچائیں، ایک ایک لمحہ رمضان کا بڑا ہی قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ۔ یہ بہاریں آپ کو رمضان کے بعد دیکھنے کو نہیں ملیں گی جو اللہ نے آپ کو رمضان میں عطا فرمائی ہیں۔ اب رمضان المبارک کا وقت ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے، دیکھیں آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کے نہیں آئے، آپ جب مریں گے آپ تب بھی اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ آپ جب آئے تھے، ہاں آپ ایک چیز اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، اور وہ ایک چیز ہے آپ کا وقت، اور اللہ نے اس وقت کو آپ کے اختیار میں دے دیا ہے کہ آپ اس وقت کو اچھے کاموں میں استعمال کریں، خیر میں استعمال کریں، آپ اس وقت کو شر میں استعمال کریں۔ اب یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے وقت کا اختیار دے دیا ہے، آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، تو اپنے وقت کو اگر آپ ٹھیک استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، میرے لیے بہتر ہوگا۔ تو رمضان میں ہم اپنے وقت کو کیسے بچا سکتے ہیں ضائع ہونے سے، اور ہم نیکیوں کے قریب کیسے رہ سکتے ہیں، چند باتیں جن پر میں خود عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہی چند باتیں میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، اور ان باتوں پر ہم نے عمل اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے، ہم نے اسے جواب دینا ہے، ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار کے آئے ہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ بندو میں تو تمہارا تھا، تم کس کا بن کے زندگی گزار کے آئے ہو، یہ اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم نے جواب دینا ہے۔ تو ہم اللہ کا سامنا کیسے کریں گے اگر ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم بدلیں گے نہیں۔ آپ کوشش کریں، آپ آغاز کریں، آپ پہلی سیڑھی چڑھیں، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو ساری منزلیں طے کروائے گا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ تو پہلی بات جو کل میں نے عرض کی تھی، جو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آئیں تو ہم رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ رمضان المبارک میں باوضو رہیں، اور اس کے فضائل کل بیان ہوئے تھے۔ دوسری چیز آپ رمضان المبارک میں جو اپنے اندر پیدا کریں وہ یہ ہے کہ آپ ان گناہوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی عادت میں شامل ہو چکے ہیں،
جنہیں روز مرہ کی بنیاد پہ آپ سر انجام دیتے ہیں، جس طرح بدنظری ہے، جھوٹ ہے، غیبت ہے، دیگر بہت سارے گناہ ہیں جنہیں آپ روزانہ کرتے ہیں، تو آپ رمضان میں ان کی مشق کریں چھوڑنے کی، اور آہستہ آہستہ پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے گا۔ پھر تیسری چیز جو ہم نے ذکر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ رمضان المبارک میں فرائض کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ جتنے بھی فرائض ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح نماز ہے، آپ ان پہ مضبوطی سے جم جائیں، اور پھر آہستہ آہستہ آپ آگے بڑھتے چلے جائیں سنتوں کی طرف، نوافل کی طرف۔ لیکن جب تک آپ فرض پہ نہیں جمتے تو آپ آگے مت جائیں، بھلے آپ کو 1 سال لگیں، 2 سال لگیں، 3 سال لگیں۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم 1 دن میں ہی 2 دن میں ہی ولی بن جاؤ، نہیں، اللہ کی یہ ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ آپ آہستہ آہستہ بدلیں، آہستہ آہستہ اس کے راستے پہ آئیں، اور اگر آپ 1 دن ہی میں بدلنے کی کوشش کریں گے تو آپ دوسرے دن اپنی ساری موٹیویشن ہار کے بیٹھ جائیں گے، آپ پھر نہیں بدل سکتے خود کو۔ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں چینج لائیں۔ پھر چوتھی بات جسے ہم اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی کو رمضان المبارک کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق ادا کریں۔ آپ کے ذمہ جتنے بھی حقوق ہیں، چاہے ان کا تعلق جس بھی نہج سے ہے، آپ ان حقوق کی ادائیگی کر دیں۔ آپ کے ذمے اگر کوئی قرض ہے اور اللہ نے آپ کو آسانی عطا فرما دی ہے تو اب وہ قرض ادا کر دیں، اتار دیں اس بوجھ کو۔ اور اس رمضان المبارک میں آپ نے جتنے بھی فضول بوجھ اپنے ذہنوں پہ سوار کر رکھے ہیں اور اپنی زندگی میں شامل کر رکھے ہیں، آپ ان سارے بوجھوں کو اتار دیں۔ بھلے اب آپ دیکھیں، ہمارے موبائل کے اندر بھی جو نمبر ہوتے ہیں، ان نمبروں میں سے 70 یا 60% نمبر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اپنی دیگر الماری کا جائزہ لیں، آپ کی الماری میں 50 سے 60% جوڑے ایسے ہوں گے کپڑوں کے جو آپ نہیں پہنتے، جو آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمضان المبارک میں آپ اپنے جوتوں کی طرف دیکھ لیں، گھر میں آپ کے اتنے جوتے پڑے ہوں گے، آدھے ان میں سے آپ نہیں پہنتے ہوں گے۔ تو جتنے بھی فضول بوجھ ہیں، جتنی بھی فضول چیزیں آپ کی زندگی میں ہیں، آپ انہیں نکال دیں۔ چاہے وہ کوئی بے مقصد مجلس ہے آپ کی زندگی میں، چاہے کوئی وہ فضول دوست ہیں جو آپ کو گناہوں کے قریب لے کے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی اور ایسی چیز ہے جو آپ کو گناہوں کے قریب لے کے جاتی ہے، چاہے وہ کوئی نشہ ہے جو آپ کرتے ہیں اور آپ کی زندگی میں وہ شامل ہے، آپ اس رمضان اسے ختم کر دیں۔ آپ کوشش شروع کریں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اب آپ کی الماری میں اگر آپ کی ضرورت 5 جوڑے ہیں، یا اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے آفس جانا ہوتا ہے، میری ضرورت زیادہ ہے، 10 جوڑے ہیں، تو اب آپ ایسا کریں 10 سے 11 نہ ہونے دیں۔ جب 11واں آئے آپ پیچھے سے ایک کو نکال دیں، صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں۔ تو اس طرح آپ کی زندگی سے فضول بوجھ اتر جائیں گے، اور اس رمضان آپ حقوق ادا کریں۔ آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے یا آپ کے ذمہ کوئی اور بات ہے، آپ نے کسی کی زمین غصب کر رکھی ہے، ادا کر دیں وہ زمین، اسے واپس کر دیں۔ اللہ کے بندے، یہ زمین نہ آپ اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، نہ وہ اپنے ساتھ لے کے جائے گا جس کی تم نے غصب کر رکھی ہے، جس پہ تم نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی نہیں لے کے جائے گا، تم بھی نہیں لے کے جاؤ گے۔ ہاں، وہ ساری زندگی سسکتا رہے گا، اور جب تم مرو گے تمہارے مرنے پہ وہ خوش ہوگا، تمہارے مرنے پہ وہ خوش ہوگا، خوشیاں منائے گا، اور اس کے قلوب و اذہان سے تمہارے لیے دعا نہیں نکلے گی، تب بھی بد دعا نکلے گی۔ تو زمین واپس کر دیں۔ اگر کسی کی آپ نے غصب کر، کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، تو جا کے اس سے معافی مانگ لیں۔ اس سے اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی، اس شخص کے دل میں آپ کا احترام پیدا ہوگا۔ تو اس رمضان المبارک آپ لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، جتنے بھی حقوق ہیں۔ اب جب آپ مریں گے نا، تو پھر تو مولوی صاحب نے یہ کہنا ہے کہ یہ شخص، اس کے ذمہ جس کسی کا کوئی حق ہے وہ اللہ کے لیے اسے معاف کر دے۔ آپ کے جنازے میں 500-600 لوگ شامل ہوں گے،
اور آپ نے زندگی میں معاملات کئی ہزار افراد کے ساتھ کیے ہوں گے، تو پھر آپ پچھتائیں گے تب، اور اللہ کے ہاں آپ کو ان سارے حقوق کا جواب دینا ہوگا۔ تو رمضان المبارک میں آپ بوجھ اتار دیں، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ حق العبد مقدم علی حق اللہ، بندے کا حق اللہ کے حق پہ مقدم ہے، بندے کا حق اللہ کے حق پہ مقدم ہے۔ اب کیسے بندے کا حق اللہ کے حق پہ مقدم ہے؟ انسان حیران بھی ہوتا ہے یہ بات سن کے کہ فقہا نے کیسی بات لکھی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، ہم اس کے بندہ محض ہیں، پھر اس کا حق بعد میں اور بندوں کا حق پہلے؟ تو علماء نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ کا حق بعد میں اس لیے ہے اور بندے کا حق پہلے ہے کہ دیکھیں، کوئی شخص اگر کسی گڑھے میں گرنے والا ہو، اندھا ہو، وہ جا رہا ہو اور کسی گڑھے میں گرنے لگے، آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو حکم یہ ہے آپ نماز توڑیں اور جا کے اسے بچائیں اندھے کو۔ اگر آپ نماز پڑھتے رہیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نماز توڑ کے جائیں گے، اسے بچائیں گے، تو آپ کے نماز توڑنے سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وہ تو مالک ہے، اسے بندوں کی کمی نہیں ہے، اسے نمازوں کی کمی نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی بہتری کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، وہ لاہور سے آیا ہے یہاں آپ کے پاس، آپ کے دفتر میں کوئی کام کروانے، اور آپ جو ہے وہ نماز کے لیے چل دیں اور لمبے لمبے وہاں سجدے شروع کر دیں اور دفتر کا وقت ختم ہو جائے، تو اب وہ شخص اتنے دور سے آپ سے وہ کام کروانے آیا ہے، تو آپ نماز تھوڑی تاخیر سے پڑھیں، تھوڑا سجدہ آپ جو ہے وہ محدود کر لیں، لیکن آپ پہلے اس کا کام کریں۔ چونکہ آپ سجدہ محدود کریں گے، اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر اس شخص کا کام نہیں ہوگا تو یہ اس کا نقصان ہے۔ تو فقہا لکھتے ہیں بندے کا حق اللہ کے حق پہ کیا ہے؟ مقدم ہے۔ تو اس بات کو آپ یاد رکھیں اور لوگوں کے حقوق ادا کر دیں۔ اور پھر پانچویں بات یہ ہے، آپ رمضان المبارک میں قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کریں، بھلے تھوڑا سا ہی آپ کیوں نہ سیکھیں، آپ ایک آیت ہی سیکھنے لگ جائیں۔ دیکھیں، اللہ یہ نہیں کہتا کہ آپ سارا قرآن 2 دن میں حفظ کر لیں، آپ سارے قرآن پہ 2 دن میں عمل کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ دین اس چیز کو پریفر ہی نہیں کرتا، حکم ہی نہیں دیتا، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اللہ نے قرآن پاک تدریجاً 23 سال میں نازل کیا ہے، 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اگر اللہ نے اس قوم کو 2 دن میں بدلنا ہوتا تو اللہ سارا قرآن ہی 2 دن میں نازل کرتا۔ اللہ نے تدریجاً نازل کیا ہے، اور ایسی انسان کی فطرت بھی نہیں ہے کہ وہ 2 دن میں ہی بدل جائے۔ ہاں، جس پہ اللہ کا فضل ہو وہ بدل بھی سکتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور روزانہ قرآن سمجھ کے پڑھیں، ایک آیت بھلے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، آپ قرآن ثواب کی نیت سے نہ پڑھیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو ثواب اتنا ملتا ہے کہ اتنی آپ کی سوچ بھی نہیں ہے، آپ لامحدود ثواب، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ آپ کو اتنا ثواب دیتا ہے۔ لیکن قرآن ثواب کی کتاب نہیں ہے، ثواب ملتا ہے لیکن ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن سے آپ ہدایت حاصل کریں، ہدایت سیکھیں، اور اس رمضان آپ ایک آیت اپنی زندگی میں شامل کر لیں، روزانہ ایک آیت آپ سیکھیں۔ اور آج اسی نیت سے ایک آیت میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اور آیت بھی وہ والی پڑھتا ہوں کہ اللہ نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیوں کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتا ہے وہی ذات ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے اپنے بندہ خاص پر۔ یا اللہ قرآن کیوں نازل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے میں نے قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تم ظلمتوں سے اندھیروں کی طرف نکلو، تاکہ تم اندھیرے سے اجالوں کی طرف نکلو، تاکہ تم اندھیرے سے روشنی کی طرف نکلو، اندھیرے سے نکلو۔ یہ جو گناہ ہیں یہ اندھیرا ہی ہے، اور قرآن انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ یہ جو کفر ہے یہ اندھیرا ہی ہے،
قرآن انسان کو کفر سے بچاتا ہے۔ ناشکری اندھیرا ہے، قرآن انسان کو شکر گزار بناتا ہے۔ شرک اندھیرا ہے، قرآن انسان کو شرک سے دور کرتا ہے، موحد بناتا ہے۔ اسی طرح یہ سارے جتنے بھی اندھیرے ہیں، کفر کے، شرک کے اور گناہوں کے، ناشکری کے اور دیگر جتنے بھی بیماریوں کے اندھیرے ہیں، قرآن ان گھٹا ٹوپ اندھیروں سے ہمیں نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو آپ قرآن پڑھیں، بھلے آپ اپنے موبائل میں ہی ایک آیت ڈاؤن لوڈ کر لیں اور روزانہ آپ اس ایک آیت کی تلاوت کریں، اسے سمجھ کے پڑھیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ ہم سے پوچھیں، اللہ نے یہاں ہماری ذمہ داری لگائی ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ تو 5 باتیں میں نے عرض کی جن سے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ باتیں ویسے اور بھی بہت ساری تھیں، لیکن یقیناً ہمارا وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں کسی اور موضوع کے ساتھ آئندہ دروس میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں اللہ ہمیں اپنی زندگی تبدیل کر کے، بدل کے دینی زندگی اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔